السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ پاکستان کے مایہ ناز وکیل ہیں بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب، آپ سب ان کو جانتے ہوں گے۔ ان کا لائسنس جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کا کینسل ہو گیا ہے، اور یہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ گردش کر رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور میاں علی اشفاق صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران ریاض صاحب ہوں، رجب بٹ ہوں، اور اس سے پہلے شاکر روان صاحب ہوں، بڑے بڑے صحافیوں کے خلاف جو اس جبر کے دور میں مقدمات ہوتے رہے، یہ تمام مقدمات میں ان صحافیوں کی جو ضمانتیں ہیں اور ان کے جو کیس ڈسمس کروائے ہیں وہ یہ میاں علی اشفاق صاحب اور ان کی ٹیم نے جو ہے وہ ڈسمس کروائے ہیں۔ تو یہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر ایک اور پوسٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور میاں علی اشفاق صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ یہ نوٹیفیکیشن گردش کر رہا ہے جی، اس میں پنجاب جو ہے وہ بار کونسل کا، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی کے معزز چیئرمین نے بار ایسوسی ایشن کراچی کے صدر اور جنرل سیکرٹری کی جانب سے 31 دسمبر 2025 کو بھیجے گئے خط پر غور کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کا نوٹس لیا، جس میں مسٹر علی اشفاق ایڈوکیٹ کو ٹک ٹاکر مسٹر رجب بٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے کراچی میں ہڑتال کے دوران عدالتوں کے سامنے دیکھا گیا۔ یہ ہڑتال بار ایسوسی ایشن کراچی کی جانب سے اپنے سابق لائبریرین مسٹر ناصر محمد کاکڑ کے مبینہ ظلم و زیادتی کے خلاف کی گئی تھی۔ اس ہڑتال کے باعث سٹی کورٹ کراچی میں کسی بھی عدالتی کارروائی پر مکمل پابندی عائد تھی۔ اس کے باوجود مسٹر علی اشفاق ایڈوکیٹ نے نجی گارڈز افراد کے ہمراہ سٹی کورٹس کراچی میں پیش ہو کر ہڑتال کی پابندیوں اور پیشہ ورانہ اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے اپنے موکل کے دفاع کے نام پر وکلاء برادری کے خلاف بھی بیانات دیے، جنہیں کمیٹی نے سنگین پیشہ ورانہ جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ قرار پایا ہے۔ اور مذکورہ بیانات کے اجراء کے بعد وکلاء برادری دو متضاد گروپوں میں تقسیم ہو گئی، جس کے نتیجے میں قانون جو لائرز برادری ہے ان کے ارکان کے درمیان تصادم اور اختلافات پیدا ہوئے۔ مسٹر علی اشفاق کے اس طرز عمل سے تنازع، بدامنی کی فضا قائم ہوئی، اور وکلاء برادری کی ساکھ، اتحاد اور اجتماعی وقار کو شدید نقصان پہنچا۔ اور آگے یہ لکھا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے مسٹر علی اشفاق کا ریکارڈ جانچا اور پایا کہ وہ 13 مئی 2010 کو پنجاب بار کونسل میں بطور ایڈوکیٹ انرول ہوئے، جبکہ 17 مئی 2012 کو ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ بنے۔ ایک وکیل ہونے کے ناطے ان پر لازم تھا کہ وہ ہر حال میں اپنے پیشے کے وقار، عزت اور اعلیٰ معیار کو برقرار رکھتے، لیکن انہوں نے واضح طور پر پاکستان لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل رول 1976 کے رولز 134 اور A175 کی خلاف ورزی کی، اور ان کو جو ہے وہ پروفیشنل مس کنڈکٹ کا جو ہے وہ ان کے اس میں دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے مسٹر علی اشفاق کا جو ہے وہ لائسنس وکالت کا معطل کیا جاتا ہے۔ ان کے خلاف لائسنس کی مستقل منسوخی کے لیے معاملہ پنجاب بار کونسل کی ڈسپلنری کمیٹی کو بھجوایا جاتا ہے۔ اب یہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، جس کے بقول ان کا جو لائسنس ہے وہ کینسل ہو گیا جی، اور جو پرماننٹ جو اس کی کینسلیشن ہے اس کے لیے یہ پنجاب بار کونسل کی ڈسپلنری جو کمیٹی ہے اس کو جو ہے وہ یہ بھیجا جا رہا ہے جی۔ اب میری جو ہے وہ بات ہوئی ہے میاں علی اشفاق صاحب کے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور ان کی لیگل ٹیم کے ممبر ہیں، رانا معروف صاحب ایڈوکیٹ ہیں، بہت زبردست لائر ہیں یہ بھی۔ میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے 4 چیزیں بتائی ہیں جی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو انہوں نے مجھے یہ بتائی ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن گردش کر رہا ہے یہ ہمیں ریسیو نہیں ہوا، یعنی کہ میاں علی اشفاق صاحب کو یہ نوٹیفیکیشن اس وقت تک، جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 7:15 بجے، یہ نوٹیفیکیشن ان کو ریسیو نہیں ہوا پنجاب بار کونسل کی طرف سے۔ دوسرے نمبر کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن سے پہلے بار کونسل کی جانب سے ہمیں کوئی بھی شو کاز نوٹس بھی موصول نہیں ہوا، یعنی کہ اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی شو کاز نوٹس ہونا چاہیے، تو وہ بھی ہمیں کوئی موصول نہیں ہوا۔ تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی بھی انکوائری نہیں کی گئی، کوئی اس کے بارے میں کوئی علی اشفاق صاحب کو نہیں بلایا گیا، نہ ان کا کوئی موقف سنا گیا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، اور چوتھی چیز یہ کہ یہ جو لیٹر گردش کر رہا ہے اس میں بیسیکلی اس کے اینڈ میں 6 نام ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک نام ہے جن کے سائن ہیں، اور وہ ہیں ذبیح اللہ ناگرہ صاحب ہیں، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی۔ اس کے علاوہ مظہر محمود بھٹی صاحب ہیں جو ممبر ہیں، حاجی محمد افضل صاحب ہیں وہ بھی ممبر ہیں اس میں، اور ملک محمد حسین جو ہے وہ بھی ممبر ہیں اس میں، میاں مہران طاہر صاحب وہ بھی ممبر ہیں، فاروق ڈوگر صاحب ہیں وہ بھی ممبر ہیں۔ تو یہ ان میں سے کسی کے بھی جو وہاں پر جو ہے وہ سائن موجود نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کا انہوں نے بتایا ہے کہ جی
ہمیں جو ہے وہ ابھی تک یہ موصول نہیں ہوا۔ اب یہ اس لیٹر کے اوپر رانا نعیم صاحب ہیں جو سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں لاہور بار ایسوسی ایشن کے 2020 کے اندر، ان کی میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا یہ جب یہ سرکولیٹ کر رہی تھی، تو وہ یہ لکھتے ہیں رانا نعیم صاحب کہ کسی بھی فرد بالخصوص وکیل کو سنے بغیر اس کا لائسنس معطل کرنا انصاف اور اخلاقیات کی تمام روایات اور قانون و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ ذمہ داران کو مقبولیت کی لہر پہ سواری کی بجائے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غیر جذباتی انداز میں انصاف کرنا چاہیے۔ ہڑتال کی کال میں پیش ہونے والے ممبران کے لائسنس معطل ہونے لگے تو پونی بار بشمول ممبران پنجاب بار اور ڈسٹرکٹ بار کے عہدیداران کے لائسنس منسوخ کرنے پڑیں گے جو دوران ہڑتال دھڑلے سے دہاڑیاں لگانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ کی ہڑتال کی پابندی نہ آپ خود کرتے ہیں اور نہ ججز، اب بیچارہ عام وکیل اپنا لائسنس بچائے یا سائل۔ میرے خیال میں تو میاں صاحب کی فرد جرم میں معزز بار ممبر کے ہاتھوں اپنے ناہنجاز سائل کی بنتی درگت میں لاتعلقی کھڑے رہنے کی بجائے یوٹیوبر کے ہاتھ پکڑ کر چانڈیوں کے تھپڑوں کے سامنے نہ پیش کرنا بھی بیچارے قانون اور انصاف پسند وکیل کو چند تھپڑ لگانے کے لیے کتنا تردید کرنا پڑا۔ اس فیصلے نے تو نظام سکے اور عدل جہانگیری کو یکمشت ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ یعنی کہ یہ جو رانا نعیم صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن دیا گیا اس میں نہ ان کو سنا گیا، اور ایک طرف ون سائیڈڈ جو ہے وہ سن کے ون سائیڈڈ اپنی طرف سے یہ کارروائی کر دی گئی جو کہ خود جو قانون ہے جو انصاف ہے اس کی جو ہے وہ نفی کرتے ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، میاں علی اشفاق صاحب کا بھی جو ورژن تھا اس میں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ سوال یہ ہے میرا کہ ایک وکیل جو ہے اب ان کے اوپر الزام تو ہے وہ یہی لگایا گیا کہ جی آپ ہڑتال میں پیش ہوئے تو آپ نے مس کنڈکٹ کیا پروفیشنل، اور ویڈیو کے اوپر بھی پھر بات چیت ہوئی۔ اصل جو اس کے اندر مجھے معاملہ لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب جب رجب بھٹ کے اوپر وہاں پر تشدد ہوا تو میاں علی اشفاق صاحب وہاں پر بڑے اپنے کلائنٹ کے ساتھ وہاں پر کھڑے رہے، اور وہ وکیلوں کے ساتھ انہوں نے کوئی ہاتھا پائی نہیں کی، لیکن وہ ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے وکلاء کا کہ وہ جو کوئی بندہ آتا ہے تو آپ اس کو مارنا شروع کر دیں۔ لاہور میں پھر وہ آتے ہیں اور انہوں نے آ کے یہاں پر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروائی اور اپنی مدعیت میں ایف آئی آر درج کروائی۔ اب یہ وہ ایک پوائنٹ ہے، ایک سین ہے جہاں پر جو وکلاء ہیں وہ بڑے ناراض ہیں میاں علی اشفاق صاحب سے کہ اگر یہ ایف آئی آر درج بھی ہونی تھی تو رجب بھٹ کی طرف سے ہوتی، ایک وکیل کی جانب سے وکیل کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ابھی جو خبریں میرے پاس اور بھی تھیں وہ یہ تھیں کہ کراچی کے اندر بھی وکلاء جو ہے وہ ایک تھانے کے اندر گئے تھے رجب بھٹ کے خلاف مقدمہ درج کرانے، لیکن وہاں پر مقدمہ نہیں درج ہو رہا تھا تو ایس ایچ او کو وہاں پر مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، تو ابھی وہ بھی مقدمہ جو ہے وہ کراچی کے وکلاء ہیں ان کے اوپر وہ درج ہو گیا۔ تو یہ ایشو بڑا جو ہے وہ سینسٹیو ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں میاں علی اشفاق صاحب کا یہ لائسنس کی جو کینسلیشن کا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی گردش کر رہا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور میاں علی اشفاق صاحب جو ہے وہ بہت دبنگ قسم کے بڑے زبردست قسم کے لائر ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کئی گھنٹے دلائل دیے ہیں، اور ایسے کیسوں میں دلائل دی ہیں جن کیسوں میں جو وکلاء ہیں وہ جا بھی نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہماری نہیں ہڈی سہتی، ہم نے نہیں جانا۔ اور صحافیوں کے بالخصوص میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی صحافی سے میاں علی اشفاق صاحب نے آج تک 1 روپیہ نہیں لیا، اور ان کے جتنے بھی کیسز تھے وہ یہ مفت میں لڑتے آئے ہیں۔